سر اس وجہ جو بجٹ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک بڑا چنک ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو اس ملک کے اندر جیسے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ، ٹھیک ہے، اچھی باتیں ہونا چاہیے ہے، لیکن اس وقت میں جب ملک اتنی مشکل حالات سے گزر رہا ہو، اس میں اتنا اگر آپ ادھر جو ہے ایک اچھا خاصا بجٹ جو ہے وہ ایلوکیٹ کریں. اسی طریقے سے پینشنز بڑھائی گئی ہیں، ہمارے باقی جو ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں وہ بجٹ وغیرہ یہ سب کچھ بڑے ہیں. تو اس ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر یہ جو بجٹ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جب ڈاکومنٹ کبھی آئی ایم ایف دیکھے گا تو پھر اس کے بعد پھر اگلی جب نیگوشیشن کرنی ہوگی تو آپ کو ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر بھی چاہیے ہوتا ہے، تو وہ دوبارہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ، وہ ٹرسٹ کیسے ہم برج کریں گے؟ دیکھیے، پہلے آپ کے سوال کا پورا جواب دینے سے پہلے آپ نے ایک بات پہ اشارہ کیا مگر پوری طور پر مکمل نہیں کیا. دیکھیے، بات یہ ہے کہ خیال یہ تھا کہ چونکہ غربت کا پیمانہ اس ملک میں، تو آپ کو حیرت ہوگی، تقریباً ہمارے ملک میں ہمارا ایسٹیمیٹ ہے کہ 10 کروڑ لوگ اب پاورٹی لائن کے نیچے جا چکے ہیں، جس میں لوور مڈل کلاس کے بے شمار لوگ. ان حالات میں خیال یہ تھا کہ بجٹ میں پروگریسو ٹیکسیشن کے نمایاں طور پر میجرز لائے جائیں گے، اور جو ایڈیشنل ریونیو ہوگی اس سے 3-4 چیزیں کی جائیں گی. سب سے اہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جو اللہ کے فضل سے ایک بڑا اچھا پروگرام ہے، اس میں ٹارگیٹنگ بھی اچھی ہوتی ہے، اس کو صرف انہوں نے 50 ارب بڑھایا ہے. اب آپ یہ سوچئے کہ جو تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا 30 سے 35% اور پینشنز میں 17.5%، وہ آج آپ نے دیکھا کہ سندھ حکومت نے بھی اس کو امپلیمنٹ کر دیا ہے. تو چاروں حکومتیں اور فیڈرل حکومت مل کر جو انہوں نے اضافہ کیا ہے تنخواہوں میں اور منیمم ویج میں، اس کا کاسٹ تقریباً ہمارا اسٹیمیٹ ہے 600 ارب ایکسٹرا خرچ ہو. ایک طرف آپ نے 20 سے 30 لاکھ لوگوں کو 600 ارب کا اضافہ دیا ہے تنخواہوں میں، دوسری طرف ملک کے 10 کروڑ لوگوں کے لیے آپ نے اضافہ کیا ہے 50 ارب کا. ود آل ڈیو ریسپیکٹس یہ نامناسب اور غلط کیا ہے. صحیح، جو آپ کہہ رہے توازن نہیں ہے نا سر. اس کے علاوہ جو ہم نے اپنے بجٹ کے اندر یہ ٹیکسیشن کے حوالے سے ان ریئلسٹک ایک ٹارگٹ رکھ لیا، جو پچھلے سال کا ٹارگٹ تھا وہ اس سے بھی کم تھا، اچیو نہیں کر سکے. اس مرتبہ ہم نے اس کو اور ان ریئلسٹک کر لیا اور ہم نے اس کو بڑھا دیا مزید. سو یہ سب چیزیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف چونکہ ایک بجٹ کے اوپر یہ ہیڈ لائنز بنانے کے لیے یہ لینگویج بڑی خوبصورت لگتی ہے، لیکن کوئی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کو لگ رہا ہے ایکشنیبل سٹیپس بھی ہیں جو وہی ان ٹیکس سیکٹر تو دوبارہ ان ٹیکسڈ ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ نے اس مرتبہ بے تحاشا اضافہ ریونیوز میں کیا ہے. آن پیپر آپ نے یہ کہا ہے کہ ایف بی آر کے جو ریونیوز ہیں وہ 2 کھرب سے بڑھیں گے، 2000 ارب. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ 28 سے 30% کا اضافہ آپ ٹارگٹ کریں، جبکہ معاشی حالات ود آل ڈیو ریسپیکٹس اچھے نہیں ہیں، اور اگر خدا نخواستہ اور خراب ہو جاتے ہیں اور برآمدات کو پھر سے ہمیں سختی سے کنٹرول کرنا پڑتا ہے، تو آپ کا جو آدھا ٹیکس بیس ہے وہ درآمد پہ بیسڈ ہے، امپورٹ بیسڈ ہے. تو کہاں سے ریونیو آئے گی؟ اس سال بھی آپ دیکھیے کسٹمز ڈیوٹی میں مشکل سے 1% اضافہ ہوا ہے. تو یہ جو 28% کا جو ٹارگٹ رکھا ہے بڑھانے کا ایف بی آر ریونیوز، یہ بہت ہی رسکی ہے. ساتھ ساتھ آپ نے جو نان ٹیکس ریونیوز رکھے ہیں، ماشاءاللہ آپ نے اسٹیٹ بینک کے پروفٹس کو تقریباً 2.5 گنا کرنے کا ارادہ رکھا ہے. ہو سکتا ہو بھی اتنی بوروئنگ ہو رہی ہے کہ پیسے بنا رہا ہے اسٹیٹ بینک. دوسری طرف آپ نے جو پیٹرولیم لیوی ہے اس کی بھی جو اس سال کے ریونیو ہیں اس سے تقریباً 2 گنا ٹارگٹ کیا ہے. اس کے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ 50 روپے فی لیٹر سے بڑھا کر ہمارا اندازہ ہے کہ 75 روپے فی لیٹر تک لے جانا پڑے گا. اور اس کے نتیجے میں اب آپ سوچئے کہ قیمتوں میں تو اضافہ ہوگا.